بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شرع عقود رسم المفتی میں عرف کی بحث چل رہی ہے اور ہم نے عرف عام اور عرف خاص کے حوالے سے کل کچھ گفتگو کی تھی اور ان دونوں میں سے کون سا عرف مخصص ہو سکتا ہے قیاس اور اثر کے لیے؟ تو فرمائیں کہ عرف عام جو ہے اس کے ذریعے حکم عام ثابت ہوتا ہے اور یہ قیاس و اثر کا مخصص ہو سکتا ہے بمقابلہ عرف خاص کے۔ پھر اس پر کافی طویل گفتگو کرنے کے بعد ایک اور بحث علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لے کر آئے تھے، اور وہ یہ تھا کہ العرف العام والخاص واعتبارهما، عرف عام اور عرف خاص اور ان کا اعتبار، یعنی کہاں کب کس مقام پر عرف عام کا اعتبار کیا جائے گا اور کہاں کب کس مقام پر عرف خاص کا اعتبار ہوگا۔ ارشاد فرمایا تھا کہ والحاصل ان العرف العام لا يعتبر اذا لزم منه ترک المنصوص، کہ حاصل کلام یہ ہوا، گزشتہ کلام کا حاصل یہ نکلا کہ یہ جو عرف عام ہوتا ہے اس کا اس وقت اعتبار نہیں کیا جاتا جبکہ اس کی وجہ سے منصوص کا ترک لازم آ رہا ہو، تو پھر ہم عرف عام کا اعتبار نہیں کریں گے۔ وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ إِذَا لَزِمَ مِنْهُ تخصیص النص، ہاں اگر اس کی وجہ سے نص کی تخصیص ہو رہی ہے تو اس کا اعتبار کیا جائے گا، اس وقت اسے ترک نہیں کیا جائے گا۔ والعرف الخاص لا يعتبر فی الموضعین، اور رہی بات عرف خاص کی تو اس کا اعتبار دونوں مقامات پر نہیں ہوگا، یعنی اگر اس کی وجہ سے منصوص کا ترک لازم آ رہا ہو یا اس کی وجہ سے منصوص کی تخصیص لازم آ رہی ہو، تو ایسی دونوں صورتوں کے اندر ہم عرف خاص کا اعتبار نہیں کریں گے۔ تو گویا کہ فرمایا انما یعتبر فی حق اہلہ فقط اذا لم یلزم منہ ترک النص ولا تخصیصہ، تو عرف خاص کا اعتبار صرف اس کے اہل جو ہوں گے، یعنی جن کے ہاں مخصوص افراد، مخصوص اقوام یا مخصوص علاقوں کے اندر جب اس کا عرف ہوگا، عرف خاص اسی کو کہتے ہیں، تو کہتے ہیں صرف اس کا اعتبار اسی کے دائرہ کار میں ہوگا، اور پھر بھی اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اذا لم یلزم منہ ترک النص ولا تخصیصہ، بشرط یہ کہ نہ اس سے نص کا ترک لازم آ رہا ہو اور نہ ہی نص کی تخصیص لازم آ رہی ہو۔ ہاں وَإِنْ خالف ظاہر الروایتی، اگرچہ یہ ظاہر الروایہ کے برخلاف ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو عرف خاص اور عرف عام میں ایک واضح فرق یہ بنا کہ عرف خاص کا اعتبار صرف اس وقت کیا جائے گا جب اس کی وجہ سے کوئی منصوص ترک نہ ہو رہا ہو اور نہ ہی کسی منصوص کی تخصیص ہو رہی ہو۔ ہاں ظاہر الروایہ کی اگر مخالفت اس کی وجہ سے ہوتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور یہ جو اس کے اہل ہیں انہی کے حق میں یہ صرف معتبر ہوگا۔ جہاں تک بات ہے عرف عام کی، تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کی وجہ سے منصوص کی تخصیص تو ہو سکتی ہے لیکن منصوص کا ترک نہیں ہو سکتا، یعنی اگر عرف عام بھی منصوص کے بالکل برخلاف آ جائے، یعنی اس کی وجہ سے منصوص کا ترک لازم آ رہا ہو، تو پھر عرف عام بھی قابل اعتبار نہیں رہے گا۔ وذلك كما في الفاظ المتعارفة في الأيمان والعادة الجارية في العقود من بيع وإجارة ونحوها، فرماتے ہیں یہ جو عرف خاص ہوتا ہے، وذالک، یہ جو اس کا مشار الیہ ہے یہ عرف خاص ہے، فرماتے ہیں اور یہ جو عرف خاص ہوتا ہے یہ کہاں پر آپ کو ملے گا؟ کما فی الالفاظ المتعارفۃ فی الایمان،
قسموں کے اندر جو الفاظ متعارفہ ہوتے ہیں، مختلف علاقوں میں، مختلف شہروں میں قسمیں کھائی جاتی ہیں اور وہاں پر مخصوص طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، تو وہاں پر جو الفاظ ہوتے ہیں ایمان کے اندر وہ عرف خاص شمار کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح والعادت الجاریۃ فی العقود من بیع و اجارت و نحوها، اور اسی طرح عقود کے اندر، لین دین اور معاملات کے اندر جو الفاظ عادات جاریہ ہوتی ہیں وہ بھی عرف خاص ہوتی ہیں، یعنی بے کے اندر، اجارے کے اندر، خرید و فروخت کے الفاظ ہر جگہ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ تو آپ نے تو کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا مارکیٹ میں، دکان میں، کہ کسی نے ایجاب و قبول کیا ہو۔ بعض جگہوں پہ جو ہے وہ چیزیں ویسے ہی پڑی ہوئی ہوتی ہیں، ان کے اوپر ان کے ریٹ لکھے ہوئے ہوتے ہیں، پرائس لکھے ہوتے ہیں، جیسے آج کل بڑے بڑے شاپنگ مالز ہوتے ہیں، وہاں سے چیز اٹھائی، وہاں پر لے گئے کاؤنٹر پر، اس نے جو ہے وہ اسکینر کے ذریعے اسکین کر دی اور آپ کو رقم بتا دی۔ تو اس میں جو ہے وہ اتنی زیادہ گفتگو نہیں ہوتی، ایجاب و قبول کے معاملات نہیں ہوتے، اجاروں کے اندر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ یہ عادات جاریہ کے طور پر ہوتی ہیں، ان کو ہم سب کو عرف خاص میں شمار کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں بعض چیزیں ان میں عرف عام کے طور پر بھی دیکھنے میں آتی ہیں کہ عمومی طور پر اب بیع کے اندر بیع استثناء کا جو عرف ہے وہ عرف خاص ہے، وہ عرف عام ہے۔ ہاں بہت ساری چیزیں دیگر ہوتی ہیں جن کے اندر جو ہے بیوع اور اجارات کے اندر جو ہے وہ عرف خاص آپ کو نظر آتا ہے، بالخصوص الفاظ کے اندر، ٹھیک ہے، کیونکہ الفاظ میں مختلف زبانیں ہوتی ہیں۔ اب ہندو پاک میں جو ہے وہ اردو استعمال ہوتا ہے، اردو کی زبان بولی جاتی ہے، اور اگر آپ عرب ممالک میں جائیں عربی زبان استعمال ہوتی ہے، یورپین امریکن کنٹریز میں جاتے ہیں تو وہاں پر انگلش کا رواج ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے ہر جگہ پر پھر الفاظ کا اعتبار ہوگا، تو یہ سارا اس کے خاص میں آتا ہے بالخصوص الفاظ کے حوالے سے۔ فرماتے ہیں فتجری تلک الالفاظ والعقود فی کل بلدۃ علی عادۃ اہلھا، اسی اصول کے پیش نظر جو ہے وہ یہ جو الفاظ ہیں اور ان کے احکامات ہیں وہ جاری ہوتے ہیں، اسی طرح ان عقود کے احکامات جاری ہوتے ہیں ہر شہر میں اس شہر کے رہنے والوں کی عادت کے اعتبار سے۔ وَيُرَادُ مِنْهَا ذَلِكَ الْمُعْتَادُ بَيْنَهُمْ، اور ان الفاظ سے مراد وہی معانی اور وہی جو ہے وہ تشریحات لی جائیں گی جو اس شہر میں رہنے والے لوگوں کے درمیان معروف اور معتاد ہیں، یعنی جو ان کی عادت ہے ایسے الفاظ بول کر ایسے معنی مراد لینے سے، تو وہی معانی مراد لیے جائیں گے۔ وَيُعَامِلُونَ دُونَ غَيْرِهِمْ بِمَا يَقْتَضِيهِ ذَلِكَ مِنْ صِحَةٍ وَفَسَادٍ وَتَحْرِيمٍ وَتَحْلِيلٍ وغیر ذَلِكَ، اور فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو معاملہ کیا جائے گا، ایک منٹ، وَيُعَامِلُونَ یا يُعَامَلُونَ دُونَ غَيْرِهِمْ بِمَا يَقْتَضِيهِ ذَلِكَ مِنْ صِحَةٍ وَفَسَادٍ وَتَحْرِيمٍ وَتَحْلِيلٍ وغیر ذَلِكَ، اور ان کے علاوہ جو ہے لوگوں کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا جس کا آ، حال اور عرف جو ہے وہ تقاضا کرتا ہے، یعنی صحت اور فساد اور تحریم و تحلیل وغیرہ کا، یعنی جہاں جہاں جو جو الفاظ مراد لیے جاتے ہیں عرف کے اعتبار سے وہاں وہی معاملہ کیا جائے گا، اور اگر ان کے علاوہ دیگر مقامات پہ ان سے وہ چیز مراد نہیں لی جاتی تو وہاں پر جو ہے وہ مراد لیا جائے گا جو دوسروں کے ہاں معروف اور مشہور ہے، ٹھیک ہے۔ تو عرف خاص کے اعتبار سے بالخصوص جو ہے وہ الفاظ میں معاملات کیے جائیں گے صحت، فساد، تحریم، تحلیل وغیرہ میں۔ وَإِن صَرَّحَ الْفُقَهَاءُ بِأَنَّ مُقْتَضَاهُ خِلَافُ مَا اقْتَضَاهُ الْعُرْفُ، فرماتے ہیں اگرچہ فقہا نے جو ہے وہ صراحت کی ہو کہ اس کا مقتضا عرف کے مقتضا کے خلاف ہے،
لأن المتكلم إنما يتكلم على عرفه وعادته ويقصد ذلك بكلامه، کیونکہ متکلم جو ہے وہ اپنے عرف و عادت کے اعتبار سے کلام کرتا ہے، اور وہ اسی چیز کو جو ہے وہ مراد لیتا ہے، ارادہ کرتا ہے اپنے کلام کے ساتھ جو اس کا عرف ہے، دون ما ارادہ الفقہا، نہ کہ وہ جس کا فقہا نے ارادہ کیا۔ یعنی مثال کے طور پر فقہا نے کسی مسئلے میں کہا کہ یہ عرف کے برخلاف ہے، تب بھی ہم اس مقام پر فقہا کے قول کو نہیں لیں گے، کیونکہ فقہا نے جس عرف کی بات کی ہے، اگرچہ وہ مسئلہ ان کے اس عرف کے برخلاف ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کسی اور عرف کے اعتبار سے مسئلہ دوسرا ہو، تو ہم بہرحال عرف خاص میں یہ دیکھیں گے کہ اس علاقے کا، اس شہر کا، اس مقام کا جو ہے عرف کیا ہے، اور متکلم ہمیشہ اپنے عرف اور عادت کے اعتبار سے ہی کلام کرتا ہے۔ لہٰذا ضروری نہیں ہے کہ متکلم اپنے کلام سے صرف وہی مراد لے جو فقہا نے مراد لیا ہے، ٹھیک ہے، متکلم تو اپنے علاقے کو دیکھتا ہے، اس لیے ہم متکلم کی طرف دیکھیں گے کہ اس نے کیا مراد لیا ہے اور اس کے علاقے میں جو ہے وہ کیا چیز معروف اور مشہور ہے۔ وَإِنَّمَا يُعَامِلُ كُلُّ أَحَدٍ بِمَا أَرَادَهُ وَالْأَلْفَاظُ الْعُرْفِيَّةُ حَقَائِقٌ اصطلاحية يُصِيرُ بِهَا الْمَعْنَى الْأَصْلِي۔ فرماتے ہیں کہ ہر شخص جو ہے وہ معاملہ کرتا ہے اس چیز کے ساتھ جس کا وہ ارادہ کرتا ہے، اور یہ جو الفاظ عرفیہ ہیں یہ حقائق اصطلاحیہ ہیں۔ الفاظ عرفیہ یعنی عرف کے اندر جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ان کے جو کیا کہتے ہیں، والالفاظ العرفیۃ حقائق اصطلاحیۃ، یہ جو ہے اصطلاحی حقائق گویا کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یصیر بها المعنى الاصلی کالمجاز اللغوی، ان کے ذریعے جو معنی اصلی ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں گویا کہ وہ مجاز لغوی ہیں، ٹھیک ہے، گویا کہ جس طرح سے کہ الفاظ لوگ عرف کے اندر استعمال کرتے ہیں، ہم ان کو ایسے سمجھتے ہیں، یہ لغت کی گفتگو کر رہے ہیں، جیسے لغت میں کسی لفظ کا کوئی معنی ہوتا ہے، مخصوص معنی ہوتا ہے، اب عرف میں لوگ اس کو جب استعمال کرتے ہیں تو عرف میں یہ اس درجے پر آ جاتا ہے کہ گویا کہ اس لفظ کی حقیقت ہی اسی طرح ہے، تو اس کو حقائق اصطلاحیہ کہتے ہیں، اور یہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے مجاز لغوی ہوتا ہے کہ ایک لفظ جو اپنے معنی موضوع لہو کے علاوہ استعمال ہوتا ہے اس کو ہم مجاز کہتے ہیں، تو یہ گویا اسی طرح بن گیا۔ اور زیادہ اس کو میں آسان کروں اس بحث کو، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو الفاظ کی جہاں پر بحث ہوتی ہے نا، وہاں پر آپ نے متحد المعنی اور متکسر المعنی کی بحث آپ نے منطق کے اندر پڑھی ہوگی، تو جو متکسر المعنی ہے اس کے اندر مشترک آتا ہے، اس کے اندر اللہ آپ کا بھلا کرے منقول آتا ہے، پھر حقیقت ہے، اور پھر مجاز ہے۔ چار طرح کی قسمیں علماء بیان کرتے ہیں۔ مشترک وہ ہوتا ہے جس کی ابتدائی کئی معانی ہوتے ہیں، واضح لغت نے ابتداءً ہی اس لفظ کے کئی معانی وضع کیے ہوتے ہیں، اس کو مشترک کہتے ہیں۔ اور حقیقت اس لفظ کو کہتے ہیں وہ لفظ جو اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال ہو۔ مجاز اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنے معنی موضوع لہو کے علاوہ کسی اور معنی میں کسی تشبیہ وغیرہ کی وجہ سے استعمال ہوا ہو۔ اور منقول اس کو کہتے ہیں کہ اس کا معنی موضوع لہو ترک کر دیا گیا ہو اور وہ بعد میں کسی اور معنی میں استعمال ہوا ہو۔ پھر منقول کی تین قسمیں جو ہے وہ اہل لغت نے کی ہیں، منقول عرفی، منقول اصطلاحی، اور منقول شرعی۔ تو خاص اس میں ایک منقول استعمال ہوتا ہے جسے منقول عرفی کہتے ہیں۔ یہ جو منقول عرفی ہوتا ہے یہ در حقیقت قواعد لغویہ کے بالکل مطابق ہوتا ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی شخص کہے کہ یہ قواعد لغویہ کے برخلاف ہے۔ منقول عرفی تو عرف میں بہت سارے ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو اپنے حقیقی معانی سے ہٹ کر جو ہے وہ منقولی معانی کے اندر استعمال ہوتے ہیں، تو ان میں عرف کا اعتبار کر لیا جاتا ہے۔ قال فی جامع الفصولین، جامع الفصولین
کے اندر مصنف نے فرمایا کہ مطلق الکلام فیما بین الناس ینصرف الی المتعارف، لوگوں کے درمیان جو مطلق کلام ہوتا ہے اسے متعارف کی طرف پھیر دیا جاتا ہے، یعنی جو ان کا عرف ہوتا ہے اسی کی طرف اسے پھیر دیا جاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں وفی فتاوی العلامہ قاسم، امام قاسم بن قطب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فتاوی میں یہ بات مذکور ہے کہ التحقیق ان لفظ الواقف والموسی والحالف والناظر وكل عاقد يحمل على عادته في خطابه ولغته التي يتكلم بها وافقت لغة العرب ولغة الشارع او لا۔ علامہ قاسم بن قطب بغا رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تحقیق یہ ہے کہ واقف کا لفظ، یعنی واقف کے استعمال کرنے والے الفاظ، واقف وہ ہوتا ہے جو کسی چیز کو وقف کرنے والا ہوتا ہے اسے واقف کہتے ہیں، موسی وصیت کرنے والا، حالف قسم کھانے والا، ناظر منت ماننے والا، ان کے جو الفاظ ہوتے ہیں، اور اسی طرح وَكُلُّ عَاقِدٍ يُحْمَلُ عَلَىٰ عَادَتِهِ، اسی طرح ہر وہ شخص جو کوئی نہ کوئی عقد کرنے والا ہوتا ہے، ان کے جو الفاظ ہیں ان کو محمول کیا جائے گا ان کی عادتوں پر، علی عادتہ فی خطابہ و لغتہ، ان لوگوں کی عادتوں پر، یعنی واقف جہاں رہتا ہے، جس علاقے میں رہتا ہے، اس کا عرف کیا ہے، اس کی عادت کیا ہے کہ وہ کیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، وصیت کرنے والا، قسم کھانے والا، منت ماننے والا، ان کی عادت کیا ہوتی ہے، خطاب کیا ہوتا ہے، لغت ان کا کیا ہوتا ہے، التی یتکلم بہا، جس لغت میں یہ کلام کرتے ہیں، بھائی پشتو میں کلام کرتے ہیں، عربی میں، سندھی میں، سرائکی میں، پنجابی میں، جس زبان میں بھی یہ کلام کرتے ہیں، ان کے الفاظ کو اسی پر محمول کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ وَلُغَتِهِ الَّتِي يَتَكَلَّمُ بِهَا وَافَقَتْ لُغَةَ الْعَرَبِ وَلُغَةَ الشَّارِعِ أَوْ لَا، اب چاہے اس کے الفاظ، اس کی لغت جو ہے وہ لغت عرب اور لغت شارع کے موافق ہو یا نہ ہو، ان کے الفاظ کو اور الفاظ کے احکامات کو جو ہے ان کی عرف اور عادت کے اعتبار سے اور ان کی اپنی لغت اور خطاب کے اعتبار سے دیکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ علامہ قاسم بن قطب بغا کا کلام ختم ہوا۔ اس کے بعد علامہ شامی فرماتے ہیں ثم اعلم انی لم ارى من تکلم على هذه المسألة بما يشفي العلیل وکشفها یحتاج الى زیادت تطویل، فرماتے ہیں علامہ شامی کہ یہ بات جان لو کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا، من تکلم علی هذه المسألة، کہ جس نے اس مسئلے میں، عرف کے مسئلے میں کوئی ایسی گفتگو کی ہو، بما یشفی العلیل، جس جو علیل کو، علیل یعنی بیمار کو شفا دے دے، ایسا کوئی کلام میں نے نہیں دیکھا، اتنا اچھا اور معیاری کلام اور تفصیلی کلام میں نے آج تک نہیں دیکھا جو کہ بیمار کو شفا دے، یعنی جو حصول علم والے طالب کو جو ہے سیر کرا دے، وکشفہا، اور وکشفہا یحتاج الی زیادتی تطویل، فرماتے ہیں کہ اور اس کو منکشف کر دینا اور اس کو جو ہے وہ بیان کر دینا، یہ زیادت تطویل کی طرف محتاج ہے، یعنی اس میں تطویل کی زیادتی ہوگی تبھی یہ مسئلہ انتہائی تفصیل سے ہمیں سمجھ میں آئے گا، لأن الکلام علیہ یطول، کیونکہ اس پر جو کلام ہے وہ بہت زیادہ طویل ہوتا ہے، لاحتیاجہ الی ذکر فروع و اصول و اجوبۃ بما عصا یقال وتوضیح ما بنی علی هذا المقال، فرماتے ہیں کیونکہ اس میں جو کلام ہوتا ہے اس مسئلے میں وہ بہت زیادہ طویل ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ضرورت ہوتی ہے فروعات کو بیان کرنے کی، اس میں ضرورت ہوتی ہے جناب والا اصولوں کو بیان کرنے کی، وَأَجْوَبَةٍ عَمَّا عَسَى يُقَالُ، اور ایسے سوالات کے جوابات دینے کی ضرورت ہوتی ہے جو پوچھے جا سکتے ہیں، جو ہمیں پیش آ سکتے ہیں، یعنی فرضی سوالات یا اس طرح کے سوالات کے بھی جوابات دینے کی ہمیں ضرورت ہو سکتی ہے، وہ توضیح، اور اسی طرح چونکہ اس مسئلے کے اندر جو ہے وہ مزید وضاحت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ما بنی علی هذا المقال،
کہ جس مسئلے کی یعنی ایسی وضاحت کی ضرورت ہوگی کہ جس وضاحت کی بنیاد اس بحث پر رکھی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ گویا کہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کوئی چھوٹا سا ایک موضوع اور ایک بحث نہیں ہے، جیسے کل کی کلاس میں بھی میں بات کر رہا تھا کہ جو عرف ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کسی شخص نے اپنے ہاں کسی عادت کو دیکھ لیا، لوگوں کے انداز کو دیکھ لیا اور اس نے جو ہے وہ فیصلہ سنا دیا کہ جناب والا یہ عرف ہے اور اسی کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ ہوگا۔ علامہ شامی فرماتے ہیں کہ اس میں فروعات ذکر کرنے ہوں گے، اصول ذکر کرنے ہوں گے، ہمیں کچھ سوالات کے جوابات دینے ہوں گے، اور اس بحث کی بنیاد جن چیزوں پر ہے ان کی وضاحت کرنی ہوگی، تب جا کر یہ بحث مکمل سمجھ میں آئے گی۔ اس لیے کسی نے اس کی مکمل تفصیلی بحث آج تک کی نہیں ہے۔ فرماتے فختصر تو ہونا کا علامہ ذکر تو، لہٰذا میں بھی یہاں پر اختصار کر لیتا ہوں، اکتفا کر لیتا ہوں انہی چیزوں پر جن کو میں نے ذکر کیا ہے۔ ثم اظہرت بعد ما اضمرته فی رسالۃ جعلتها شرحا لهذا البیت وضمنتها بعد ما عنيت وسميتها نشر العرف في بناء بعض الأحكام، نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف۔ فرماتے ہیں لہٰذا میں نے کیا کیا کہ اظہر تو میں نے ظاہر کی بعض وہ چیزیں جن کو میں نے یہاں پر پوشیدہ رکھا، یعنی جن کا ذکر میں نے یہاں نہیں کیا ہے، ان کا ذکر میں نے کہاں پر کیا؟ فی رسالت جعلتها شرحا لهذا البیت، ایک ایسے رسالے میں کہ جس رسالے کو میں نے اس بیت یعنی جو اوپر عرف کے حوالے سے جو شعر گزرا تھا اس کی شرح میں نے باقاعدہ سے الگ سے جو ہے وہ ایک رسالہ لکھا جس میں میں نے اس کے علاوہ بھی اضافی گفتگو کی ہے۔ وہ زمن تو ہاں بعض ما علیکم، اور فرماتے ہیں اس کے اندر میں نے ضمنی طور پر ایسی اور بھی کچھ چیزیں بیان کی ہیں جن کی میری جو ہے وہ نیت تھی۔ وسمیتها نشر العرف فی بناء بعض الاحکام علی العرف، اور میں نے اس کا نام جو ہے وہ نشر العرف فی بناء بعض الاحکام علی العرف رکھا۔ فمن رام الزیادۃ علی ذلک فلیرجع الی ما هنالک، فرماتے ہیں لہذا جو شخص اس بحث پر مزید زیادتی اور تفصیل کا طالب ہے تو اسے چاہیے کہ پھر اسی مقام کی طرف رجوع کر لے، اسے وہاں پر بھی بہت کچھ سیکھنے کو اور سمجھنے کو ملے گا۔ یہاں پر علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عرف کی بحث کو اختتام پر پہنچ جاتے ہیں، اور اب آخری 5 اشعار اس رسالے کے علامہ شامی بیان کر رہے ہیں، اور فرماتے ہیں ولا يجوز بالضعيف العمل ولا به يجاب من جاء يسأل إلا لعامل له ضرورة أو من له معرفة مشهورة، لكن من قاضي به لا يقضي وإن قضى فحكمه لا يمضي، لا سيما قضاتنا إذ قيدوا براجح المذهب حين قلدوا، وثم ما نظمته في سلك والحمد لله ختام مسك۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نثار میں کیا کہتے ہیں؟ یہاں پر نظم جو ہے خود رسول مفتی اس کا اختتام ہو رہا ہے، اور آخری ایک دو اصول مزید بیان کرتے ہیں۔ فرمائیں کہ ولا یجوز بالضعیف العمل، کہ ضعیف قول پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ ولا به یجاب من جاء یسأل، اور فرماتے ہیں اسی طرح ضعیف قول کے ذریعے جواب دینا بھی جائز نہیں ہے جو شخص سوال کرنے آئے اسے، جو شخص سوال کرنے آئے اسے جواب دینا بھی ضعیف قول کے مطابق جائز نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص آ کر آپ سے سوال کرتا ہے کسی مسئلے میں، اور اس مسئلے میں ایک قول صحیح، ایک قول راجح ہے اور ایک قول ضعیف ہے، تو آپ اس کو قول ضعیف کے مطابق جواب نہیں دیں گے، بلکہ جو قول راجح اور قول صحیح ہے اسی کے مطابق جواب دیں گے۔ الا لعامل له ضرورہ، ہاں اگر کوئی ایسا عامل ہے کہ
اس کو جو ہے وہ ضرورت پیش آئی ہے اور کسی ضرورت کی وجہ سے وہ قول ضعیف پر عمل کرتا ہے، تو پھر ضرورت کے پیش نظر جو ہے اسے قول ضعیف پر عمل کرنے کی اجازت ہوگی۔ او من لہ معرفت مشہورہ، یا پھر جو ہے ایسا مفتی ہو، ایسا عالم ہو جو کہ اپنے علم کے اندر جو ہے معروف اور مشہور ہے، تو وہ ضرورت کی بنا پر کسی کو قول ضعیف پر بھی جو ہے وہ عمل کرنے کا کہہ سکتا ہے اور فتویٰ دے سکتا ہے۔ لیکن نما القاضی بھی لا یقضی، رہی بات قاضی کی تو وہ قول ضعیف پر کبھی بھی قضا یعنی فیصلہ نہیں دے گا۔ وَإِنْ قَضَى فَحُكْمُهُ لَا يَمْضِي، اور اگر بالفرض قاضی قول ضعیف پر فیصلہ سنا بھی دے تب بھی اس کا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا۔ لا سیما قضاتنا اذ قیدوا براجع المذہب حین قلدوا، خاص طور پر فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے کے قاضی، کیونکہ اذ قیدوا براجع المذہب حین قلدوا، کیونکہ جب انہوں نے تقلید کا رستہ اختیار کر لیا، جب انہوں نے تقلید کا رستہ اختیار کر لیا تو وہ اس بات کے مقید ہو گئے، اس بات کے ساتھ کہ وہ قول راجح کے مطابق ہی قضا کریں گے، فیصلہ سنائیں گے۔ تو آج کل کے دور میں بھی خاص طور پر قاضیوں کو جو ہے وہ قول ضعیف پر عمل کرنے اور اس پر فتویٰ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وہ تم ما نظمته فی سلک والحمد للہ ختام مسک، فرماتے ہیں اور وہ چیز مکمل ہو گئی، ما نظمته، جس چیز کو میں نے پرویا، یعنی وہ موتیاں مکمل ہو گئی جن کو میں نے ایک لڑی کے اندر، ایک دھاگے کے اندر جو ہے پرو دیا تھا اور پرونے کا ارادہ کیا تھا۔ والحمد للہ، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ختامہ مسک، کس طور پر؟ مشک کے مہر کے طور پر۔ پہلے زمانے میں جو ہے وہ مہر لگائی جاتی تھی، جب کہیں پر کلام گفتگو مکمل ہو جاتا تو وہاں پر مصنف جو ہے وہ اپنی مہر لگا دیتا تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی حمد کے ساتھ اس گفتگو کو ختم کر رہا ہوں اور مہر لگا رہا ہوں، اور وہ مہر جو ہے وہ ایسی ہے کہ وہ مشک کی مہر ہے۔ تو علماء اور اس طرح کے جو ہے وہ جو اچھے خطوط اور اچھی تحریر لکھا کرتے تھے اور صاحب حیثیت ہوا کرتے تھے، تو وہ ختام مسک کا استعمال کیا کرتے تھے، مشک کی مہر لگایا کرتے تھے۔ بہرحال یہاں پر علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اشعار ختم کیے، اور بہت آسان سی ایک گفتگو یہاں پر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ لے کر آ رہے ہیں، اور بہت آسان سی بات ہے۔ جیسے کل بھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ گفتگو شروع یہاں سے ہوئی تھی، قول راجح کی پہچان ہمیں حاصل ہو، وہاں پر بھی آپ نے فرمایا تھا کہ الا چند مقامات ایسے ہوں گے، چند صورتیں ایسی ہوں گی کہ جس میں جو ہے وہ قول راجح کو چھوڑ دیا جائے گا اور اس کے برخلاف عمل کیا جائے گا، ورنہ اصل اصول یہی ہے کہ قول راجح پر عمل کیا جائے گا۔ اور دوسری اہم ترین بات آپ نے عرف کی بیان فرمائی تھی۔ اب آخری گفتگو صرف یہی رہتی ہے کہ ہم کب جو ہے وہ قول ضعیف پر عمل کر سکتے ہیں اور اس پر کوئی حکم جاری کر سکتے ہیں، اور باقی جو ہے وہ رسم افتاء کے دو اہم بنیادی اصول میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ فرماتے ہیں متی یجوز العمل والقضاء علی القول الضعیف، قول ضعیف پر عمل کرنا اور اس پر فیصلہ دینا کب جائز ہے؟ قدمنا اول الشرح عن العلامۃ قاسم، علامہ شامی فرماتے ہیں ہم نے اپنے شرح کے ابتدا کے اندر ہی یہ بات امام قاسم القطلبغہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے بیان کی تھی کہ ان الحکم والفتیہ بما هو مرجوح خلاف الاجماع، کہ حکم لگانا اور فتویٰ دینا اس قول پر جو مرجوح ہوتا ہے یعنی ضعیف ہوتا ہے، ایسا کرنا یہ اجماع کے خلاف ہے۔ وَأَنَّ الْمَرْجُوحَ فِي مُقَابِلَةِ الرَّاجِحِ بِمَنزِلَةِ الْعَدَمِ، اور جو قول مرجوح یعنی قول ضعیف ہوتا ہے وہ قول راجح کے مقابلے میں جو ہے وہ ایسے ہے جیسے عدم ہے، معدوم ہے، ٹھیک ہے، گویا کہ وہ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، کل عدم ہے۔ والترجیح بغیر مرجح فی المتقابلات ممنوع، اور متقابلات کے اندر یعنی ایسے اقوال جو آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں ان کے اندر بغیر مرجح کے ترجیح دینا جو ہے یہ ممنوع ہے۔
ٹھیک ہے، آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ بلا وجہ ایک قول کو دوسرے پر ترجیح دیں۔ جس کو فقہا نے ترجیح دی ہے مرجح کی وجہ سے، تو وہاں وہی قابل ترجیح ہے۔ وَأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ التَّشَيُّعُ وَالْحُكْمُ بِمَا شَاءَ مِنَ الرِّوَایَتَيْنِ أَوِ الْقَوْلَيْنِ مِنْ غَيْرِ نَظْرٍ فِي التَّرْجِیحِ، اور یہ بات بھی ہم نے بیان کی تھی کہ مفتی اور عامل کو یہ بات زیب نہیں دیتا اور اس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ جو ہے اپنی خواہش کا استعمال کرے اور حکم لگائے جس مسئلے پر بھی چاہے، دو روایتوں میں سے یا دو اقوال میں سے، بغیر ترجیح کی طرف نظر کیے۔ ٹھیک ہے، اس کو اس بات کی بھی اجازت نہیں ہے کہ اپنی خواہش سے کسی بھی قول کو اختیار کرے۔ وَأَنَّ مَن يَكْتَفِي بِأَن يَكُونَ فَتْوَاهُ أَوْ عَمَلُهُ مُوَافِقًا لِقَوْلٍ أَوْ وَجْهٍ فِي الْمَسْأَلَةِ وَيَعْمَلُ بِمَا شَاءَ مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْوُجُوهِ مِنْ غَيْرِ نَظْرٍ فِي التَّرْجِيحِ فَقَدْ جَهَلَ وَخَرَقَ الْإِجْمَاعَ۔ اور ارشاد فرماتے ہیں کہ جو من یکتفی، جو اس بات کو کافی سمجھتا ہے کہ بے ان یکون فتواہ او عملہ موافقا لقول او وجہ فی المسألۃ، جو اس بات کو کافی سمجھتا ہے کہ اس کا فتویٰ اور اس کا عمل جو ہے وہ کسی مسئلے میں کسی بھی قول اور کسی بھی وجہ یعنی دلیل کے مطابق ہوتا ہے، کوئی بھی شخص اس بات کو کافی سمجھ لے، یعنی بالفرض کوئی شخص اس بات کو کافی سمجھ لے کہ بھئی میرا فتویٰ تو فلاں قول کے مطابق ہے، یعنی کسی مسئلے میں دو اقوال ہیں اور وہ کسی ایک پر عمل کر لیتا ہے بغیر ترجیح کے، اب وہ اس بات کو کافی سمجھ لیتا ہے بھئی میں نے کسی ایک قول پر تو عمل کر لیا۔ یہ ہمارے ہاں یہ بیماری بڑی پائی جاتی ہے، یہ بات میں نے پہلے بھی بتائی تھی، ہمارے ہاں یہ بڑی بیماری پائی جاتی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے کسی مسئلے میں دو اقوال دیکھے، کسی ایک پر عمل کر لیا، اب وہ قول مرجو ہے، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے قول مرجو تو ہے لیکن فقہا نے بیان تو کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس بات کو کافی سمجھ لیتا ہے کہ اس کا فتویٰ یا اس کا عمل جو ہے وہ کسی ایک قول کے مطابق تو ہے مسئلے میں، وَيَعْمَلُ بِمَا شَاءَ مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْوُجُوهِ مِنْ غَيْرِ نَظْرٍ فِي التَّرْجِیحِ، اور وہ اقوال و وجوہ میں سے جس قول پر بھی چاہتا ہے عمل کر لیتا ہے بغیر ترجیح میں غور و فکر کیے، تو وہ کیسا ہے؟ فقط جہلا و خرق الاجماع، وہ ایسا شخص ہے جو جہالت جو ہے وہ اختیار کیے ہوئے ہے اور جاہل ہے، اور اس نے اجماع کو گویا کہ اجماع کے پردے کو پھاڑ دیا۔ علامہ قاسم بن قطب بغا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام ختم کرنے کے بعد علامہ شامی فرماتے ہیں وقدمنا ہونا کا نحو عن فتاوی علامہ ابن حجر، اور فرماتے ہیں کہ ہم نے اسی مقام پر امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فتاوی کی ہی طرح کی کچھ عبارتیں ذکر کی تھی، لیکن لیکن فرماتے ہیں کہ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فتاوی میں ایک اور بات بھی مذکور ہے جو وہاں پر بیان کرنا مناسب نہیں تھا، تو ہم یہاں پر اس کو بیان کر رہے ہیں کہ قال الامام السبکی رحمہ اللہ تعالی، امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے فتاوی میں کتاب الوقف کے اندر بیان کرتے ہیں کہ یجوز تقلید الوجہ الضعیف، اب یہاں اس مقام پر یہ بات فرما رہے کہ وجہ ضعیف یعنی ضعیف قول کی تقلید کرنا، بعض جگہوں پر یہاں وجہ کی جگہ قول بھی لکھا ہوا ہے اور بعض نے اس کی تشریح وجہ کی قول سے بھی کی ہے، تو فرماتے ہیں کہ قول ضعیف کی تقلید کرنا یعنی اس پر عمل کرنا جو ہے وہ جائز ہے فی نفس الامر، حقیقت میں، بالنسبت للعمل فی حق نفسه لا فی الفتوى والحکم۔ علامہ تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نیک پرہیزگار متقی ہے اور کسی ضرورت اور مجبوری کی وجہ سے وہ قول ضعیف پر عمل کرنا چاہتا ہے اور اس کی تقلید کرنا چاہتا ہے تو یہ جائز ہے، نفس امر کے اندر یعنی فی الحقیقت یہ جائز ہے، یہ کوئی ناجائز بات نہیں ہے۔ بالنسبت للعمل فی حق نفسه، اپنے بارے میں اس مسئلے پر عمل کرنے کے اعتبار سے، لا فی الفتوی والحکم، نہ کہ اس اعتبار سے کہ وہ قول ضعیف پر فتویٰ دے اور حکم لگائے، ٹھیک ہے۔ فقد نقل ابن الصلاح الاجماع على انه لا يجوز، کیونکہ امام ابن صلاح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حوالے سے اجماع نقل کیا ہے کہ علماء کے اس بات پر اجماع ہے
کہ غیر ضعیف قول ضعیف قول پر جو ہے وہ فتویٰ دینا اور اس پر جو ہے حکم لگانا یہ جائز نہیں ہے۔ تو امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ شریعت کے ساتھ مذاق کرنے والا نہیں ہے، نیک پرہیزگار متقی، اور کسی ضرورت کی وجہ سے، سخت ضرورت کی وجہ سے وہ رخصت کی راہ لیتے ہوئے اگر قول ضعیف پر عمل کر لیتا ہے تو نفس الامر میں یہ جائز ہے اس کے حق میں، ٹھیک ہے۔ لیکن جیسے میں نے یہ قیودات لگائی کہ وہ نیک پرہیزگار متقی ہو، شریعت کا مذاق اڑانے والا نہ ہو، تو پھر وہ کر سکتا ہے سخت ضرورت کی وجہ سے رخصت کی راہ اپناتے ہوئے، اور سب سے بہتر تو یہ ہے کہ وہ عزیمت کی راہ اختیار کرے، یعنی اگرچہ قول صحیح پر عمل کرنے میں اسے جو ہے وہ مشقت ہو رہی ہے، پھر بھی وہ اس پر عمل کرے عزیمت کی راہ اختیار کرتے ہوئے، تو یہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ لیکن بہت سخت زیادہ مجبوری آ جاتی ہے تو وہ قول ضعیف پر عمل کر سکتا ہے، لیکن ہر ایک کو اس کا فتویٰ دے، ہر ایک پر حکم لگائے تو یہ درست نہیں ہے۔ تو اس قول کا کوئی غلط معنی استعمال نہ کرے کہ چلیں جی ہم بہت بڑے عالم بن گئے ہیں، ہم بڑے اہل علم ہیں، تو ہم اپنے حق میں معاملات کے اندر نرمی کرتے ہوئے کہیں سے کہیں ضعیف اقوال کو لیتے جائیں اور ان پر عمل کرتے جائیں اور بیڑا غرق کرتے جائیں۔ تو اس کی اجازت جو ہے وہ دی نہیں گئی ہے، وہاں پر وہ صرف یہ فرما رہے ہیں کہ نفس الامر کے اندر یہ بات جائز ہے، درست ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کی سب کو اجازت دے دی جائے۔ اسی لیے امام ابن صلاح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول لے کر آئے اور آپ نے فرمایا کہ اجماع یہ ہے کہ یہ بات جائز نہیں ہے، جیسا کہ شروع میں بھی علامہ شامی نے فرمایا کہ اس پر نہ عمل کرنا جائز ہے قول ضعیف پر، اور نہ ہی اس کا حکم دینا اور فتویٰ لگانا۔ وقال العلامہ الشرمبلالی فی رسالتہ العقد الفرید فی جواز التقلید، علامہ شرمبلالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو صاحب نور الایزا ہیں، ان کا رسالہ ہے العقد الفرید فی جواز التقلید، اس کے اندر آپ ارشاد فرماتے ہیں مقتضی مذہب الشافعی کما قالہ السبکی، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مذہب کا مقتضی یہ ہے، جیسا کہ امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی فرمایا کہ منع العمل بالقول المرجوح فی القضاء والافتاء دون العمل لنفسه، ومذهب الحنفیة المنع عن المرجوح حتى لنفسه لكون المرجوح صار منسوخا۔ اب یہ بہت بہت اہم ہے، فرماتے ہیں امام حسن بن عمار شرمبلالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ امام شافعی کے مذہب کا مقتضی وہی ہے جو امام تقی الدین سبکی نے فرمایا کہ بندہ جو ہے وہ قول مرجوح پر عمل نہیں کرے گا قضاء اور افتاء کے معاملات میں، یعنی اس قول مرجوح پر فتویٰ نہیں دے گا، قول مرجوح پر فیصلہ نہیں سنائے گا، دون العمل لنفسہ، ہاں اپنے اعتبار سے عمل نفسی ہی کرنا چاہتا ہے تو قول مرجوح اور قول ضعیف پر کر سکتا ہے۔ لیکن امام شرم بلالی فرماتے ہیں وہ مذہب الحنفیتی، احناف کا مذہب اس میں کیا ہے، المنع عن المرجوح، کہ قول مرجوح سے مکمل طور پر روکا جائے گا اور بندہ رکے گا، حتی لنفسی، قضاء و افتاء میں تو ویسے ہی رکے گا، اپنے آپ کے لیے عمل کرنے میں بھی رکے گا، لکون المرجوح صار منسوخا، کیونکہ عند الاحناف مرجوح جو ہوتا ہے وہ ایسے ہے جیسے کہ منسوخ ہوتا ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں قلت التعلیل، یہ جو احناف کے بارے میں امام شرملالی نے کہا نا کہ یہ منسوخ ہے گویا کہ مرجوح، تو فرماتے ہیں کہ اس کی تعلیل اور توجیہ یہ ہے کہ بأنہ صار منسوخا، کہ وہ منسوخ ہو گیا، انما یظہر، یہ بات اس وقت ظاہر ہوگی، فیما لو کان فی المسألۃ قولان، جیسے کہ کسی مسئلے کے اندر دو قول ہوں، رجع المجتہد عن احدہما، کہ مجتہد نے ایک سے رجوع کر لیا تھا، اب دو قول ہے لیکن مجتہد ایک سے رجوع کر چکا ہے، او علم تأخر احدہما عن الآخر، او علم تأخر احدہما عن الآخر، یا ان دونوں اقوال میں سے کسی ایک کا دوسرے سے متأخر ہونا معلوم ہو گیا ہو، ٹھیک ہے، تو پھر ایسی صورت میں ہم اسے منسوخ ہی مانیں گے، یہ بحث بھی پیچھے گزر چکی ہے، وَإِلَّا فَلَا، اور اگر ایسا نہیں ہے یعنی مجتہد کا رجوع ثابت نہیں ہے یا پھر جو ہے ان کے تقدم و تاخر کا معلوم نہیں ہے تو فلا، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ اس قول مرجوع کو ہم قول منسوخ نہیں کہہ سکتے۔ کما لو کان فی المسألۃ قول لابی یوسف،
وقول لمحمد ہے، جیسے مثال کے طور پر کسی مسئلے میں ایک قول امام ابو یوسف کا ہے اور ایک قول امام محمد کا ہے، تو اس میں سے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ امام محمد کا قول منسوخ ہو گیا یا امام ابو یوسف کا، فإنه لا يظهر فيه النسخ، کیونکہ اس میں نسخ ظاہر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یہ بات سمجھیے گا کہ یہ جو علامہ حسن بن شرم بلالی نے فرمایا کہ قول مرجو منسوخ ہو گیا ہے، اس کی مراد یہ ہے کہ ایک ہی مجتہد کا ایک مسئلے میں دو اقوال ہوں اور ایک سے رجوع ثابت ہو یا ایک کا تقدم و تاخر معلوم ہو جائے، تو پھر ہم کہیں گے کہ دوسرا قول منسوخ ہے۔ لیکن اگر دو ائمہ کے اقوال ہوں تو اس میں ہم منسوخ کا قول نہیں کریں گے، یا ایک ہی مجتہد کا کے دو اقوال ہوں اور ان کے رجوع کا بھی علم نہ ہو اور تقدم و تاخر کا علم نہ ہو، تب بھی ان کو ہم منسوخ نہیں کہیں گے۔ لیکن مرادہ لیکن مرادہ انہ اذا صحح احدہما صار الاخر بمنزلۃ المنسوخ۔ امام حسن بن شرم العلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مراد یہ تھی کہ جب دو اقوال میں سے ایک قول صحیح ہو یا اس کی تصحیح فقہا بیان کر دے تو دوسرا قول جو ہے وہ منسوخ کے درجے میں چلا جائے گا، منسوخ نہیں ہوگا۔ اس پر بھی میں نے تفصیلی بحث کی ہوئی ہے، آپ لیکچرز میں سن سکتے ہیں کہ انتہائی تفصیلی میں نے بحث کی ہے کہ یہ سارا کل منسوخ، منسوخ کے مرتبے میں ہو جانا، اس سے مراد کیا ہے کہ اس کو ہم مکمل طور پر منسوخ نہیں مانتے، اس کو فقہا ذکر کرتے رہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہیں زمانے میں کسی زمانے میں اس کی ضرورت پیش آ جائے۔ وہو معنی ما مر من قول العلامہ قاسم ان المرجوح فی مقابلۃ الراجح بمنزلۃ العدم، اور یہی معنی فرماتے ہیں اس کا ہے امام حسن بن عمار شرم بلالی کے قول کا، وہی معنی ہے جو امام قاسم بن قطب بغا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول کا تھا کہ ان المرجوح فی مقابلۃ الراجح بمنزلۃ العدم، کہ یہ جو مرجو ہوتا ہے یہ راجے کے سامنے ایسا ہوتا ہے جیسے گویا کہ معدوم ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اس کے بعد فرماتے ہیں ثم انما ذکرہ السبکی، اور فرماتے ہیں وہ جو علامہ تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا من جواز العمل بالمرجوح فی حق نفسه عند الشافعی، یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ قول مرجوح پر عمل کرنا جائز ہے بندے کے اپنے حق میں، امام شافعی کے نزدیک فرماتے ہیں مخالف، یہ قول بھی مخالف ہے لما مر عن العلامہ قاسم، جو امام قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بات گزری ہے۔ وقدمنا مثله اول الشرح عن فتاوى ابن حجر من نقل الاجماع على عدم الافتاء والعمل بما شاء من الاقوال، اور فرماتے ہیں کہ اسی کی طرح یعنی علامہ قاسم کے قول کی طرح ہی جو ہے ہم نے ایک قول شرح کے شروع میں بھی بیان کیا تھا امام ابن حجر کے حوالے سے، کہ انہوں نے جو ہے اجماع کو نقل کیا ہے اس معاملے میں کہ اقوال میں سے کوئی شخص جس قول پر چاہے فتویٰ دے یا عمل کرے، تو وہاں پر اجماع اس بات پر بیان کیا گیا کہ افتاء بھی جائز نہیں ہے اور عمل بھی جائز نہیں ہے قول مرجو پر۔ تو امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو اس کو امام شافعی کی طرف منسوخ کیا، فرماتے ہیں یہ نسبت درست نہیں ہے، الا ان يقال المراد بالعمل الحكم والقضاء وهو بعید، فرماتے ہیں زیادہ سے زیادہ آپ ان اقوال کے اندر تطبیق یوں کر سکتے ہیں کہ امام ابن حجر اور امام تقی الدین سبکی، ان دونوں کے اقوال میں تطبیق کیسے ہو سکتی ہے؟ امام تقی الدین سبکی تو فرماتے ہیں کہ عمل جائز ہے لنفسہ، اور امام ابن حجر کہتے ہیں کہ سب کا اجماع ہے کہ افتاء اور عمل دونوں ناجائز ہیں، تو فرماتے ہیں آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے اس میں تعویل یوں کر سکتے ہیں کہ آپ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو قول ہے جس میں آپ نے اجماع بیان کیا کہ افتاء اور عمل جو ہے وہ قول مرجو پر جو ہے وہ جائز نہیں ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس صورت میں مراد یہ یوں لیا جائے گا یقال المراد بالعملی، کیونکہ لفظ عمل پر بحث ہوگی، تو فرماتے ہیں پھر ہم یوں کہیں گے کہ افتاء سے مراد افتاء ہے اور عمل سے مراد حکم اور قضا ہے، کہ افتاء، حکم اور قضا یہ قول مرجو پر جائز نہیں ہے، عمل جائز ہے۔ تو وہ جو ہے کیا کہتے ہیں پھر علامہ تقی الدین سبکی کا قول بھی درست ہو جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن علامہ شامی فرماتے ہیں وہ ہوا بعید، یہ تعویل بعید ہے، والازہر فی الجواب، اور زیادہ مناسب یہ ہے۔ اچھا، یہ امام ابن حجر اسقلانی، میں نے کہا امام ابن حجر اسقلانی نہیں ہے، یہ امام ابن حجر مکی ہے، فرماتے ہیں اور زیادہ ظاہر جواب میں یہ ہے
کہ اخذا من التعبیر بالتشہی ان یقال ان الاجماع على منع اطلاق التخییر ای بان یختار ویتشہی مہما اراد من الاقوال فی ای وقت اراد۔ فرماتے ہیں کہ اس میں ایک اور تعویل ہم یہ کر سکتے ہیں، اور زیادہ جو بہتر جواب بن سکتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو لفظ تشہی بیان کیا گیا ہے، یعنی خواہش پر کسی ایک خواہش کی وجہ سے کسی ایک قول پر عمل کرنا، کہتے ہیں اس کی تعبیر کرتے ہوئے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان الاجماع علی منع اطلاق التخییر، کہ اجماع اس بات پر ہے کہ مطلقاً تخییر کو منع کیا جائے، یعنی مطلقاً دو اقوال میں سے کسی ایک قول کو اختیار کرنے کی ممانعت بیان کی جائے۔ تشاہی کا مطلب یہ ہے کہ مطلقاً آپ کو کوئی بھی قول اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ای بھی این یختار و یتشہی مہما اراد من الاقوال فی ای وقت اراد، کہ بندہ جو ہے وہ اختیار کرے اور خواہش کرے جب بھی چاہے کسی بھی اقوال میں سے، جس وقت میں چاہے کوئی بھی ایک قول اختیار کر لے۔ کہتے ہیں اس سے ہم مطلقاً منع کریں گے کہ بس ایک قول لے لیا تو اسی پر پھر عمل کرتے رہیں۔ تو یہ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی نے ایک تعویل بیان کر دی۔ پھر فرماتے ہیں کہ یجوز العمل بالضعیف عند ضرورت والاضطرار۔ اب جناب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قول ضعیف پر عمل کرنا یہ کب جائز ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں ضرورت اور اضطرار کے وقت، ٹھیک ہے، جیسے میں نے بتایا۔ اما لو عمل بالضعیف فی بعض الاوقات لضرورت اقتضت ذلك فلا یمنع یا یمنع منہ۔ فرماتے ہیں بہرحال بات یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے بعض اوقات یعنی کسی وقت میں کسی قول ضعیف پر عمل کر لیا، ٹھیک ہے، اب جائز ہے ناجائز ہے جو بھی اختلافات ہم نے بیان کیے اور تعویلات بیان کیے، ان کے بعد فرماتے ہیں پھر بھی بہرحال اگر کسی نے قول ضعیف پر قول مرجوح پر عمل کر لیا کسی بھی وقت میں لضرورت، کسی ایسی ضرورت کی وجہ سے کہ اقتضت ذالک، کہ جو ضرورت اس قول ضعیف پر عمل کرنے کا تقاضا کر رہی تھی، جیسے میں نے پیچھے بھی اس کی قید لگائی کہ ضرورت کی وجہ سے، تو فرماتے ہیں فلا یمنع منہ، تو اس شخص کو عمل کرنے والے کو اس سے عمل کرنے سے روکا نہیں جائے گا، منع نہیں کیا جائے گا۔ وعلیہ یحمل ما تقدم عن الشرمبلالی، اور اسی پر اس چیز کی بنیاد رکھی جائے گی اور اس کو محمول کیا جائے گا جو امام حسن بن عمار شرمبلالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے گزرا ہے کہ من ان مذہب الحنفیۃ المنع بدلیل انہم اجازوا للمسافر والضيف الذي خاف الريبة ان يأخذ بقول ابي يوسف بعدم وجوب الغسل على المحتلم الذي امسك ذكره عندما احس بالاحتلام الى ان فطرت شهوته۔ فرماتے ہیں کہ اسی پر محمول کیا جائے گا اس قول کو جو امام حسن بن عمار شرمبلالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول گزرا ہے کہ من ان مذہب الحنفیت المنع، کہ جو احناف کا مذہب ہے وہ مطلقاً منع کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر ایک بحث لے کر آ رہے ہیں علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ ایک بات تو یہ ہوئی کہ اگر کسی شخص نے ضعیف پر عمل کر لیا تو اسے منع نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب جو علامہ حسن بن شرمبلالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ مذہب حنفیہ یہ ہے کہ منع کیا جائے گا مطلقاً، ٹھیک۔ تو فرماتے ہیں کہ اس پر دلیل یہ بنتی ہے کہ انہم اجازوا للمسافر والضیف، کہ مسافر ہے اور مہمان، کوئی شخص سفر میں ہے یا کسی کے ہاں مہمان ہے، الذی خاف الریبۃ، جو کہ کس چیز کا خوف کرتا ہے؟ ریبہ، ریبہ کا معنی ہے کہ مطلب کوئی شخص جو ہے وہ اس بات کا خوف کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اسے حالت سفر میں یا مسافری کی حالت میں جو ہے وہ احتلام ہو جائے، ٹھیک ہے۔
اب کوئی گھر میں ہوتا ہے تو اسے اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن حالت سفر میں ہے یا جو ہے وہ کسی کے گھر مسافر ہے، تو پھر غسل وغیرہ کے معاملات اور کپڑے وغیرہ جو ہے وہ تبدیل کرنے کے معاملات یہ درپیش آ سکتے ہیں۔ تو اب فقہا نے کیا کیا کہ ایسی صورتحال کے اندر مسافر کو اور مہمان کو اجازت دی ہے کہ ان یاخذ بقول ابی یوسف، کہ وہ امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول اختیار کریں۔ کس صورت میں؟ بعدم وجوب الغسل علی المحتلم، کہ امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک قول ہے کہ محتلم کے اوپر جو ہے وہ غسل واجب نہیں ہوگا۔ الذي امسک ذکرہ عندما احس بالاحتلام، کہ ایسا شخص کہ جس کو محسوس ہو کہ اسے احتلام ہوا ہے تو وہ اپنے ذکر کو جو ہے مضبوطی سے تھام لے، اور الی ان فطرت شہوتہ، یہاں تک کہ اس کی شہوت جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اب یہ اختلاف غالباً آپ سب نے پڑھا ہوگا کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاں فرضیت غسل کے لیے، فرضیت غسل کے لیے مادہ منویہ کے ظہور کی شرط ہے کہ مادہ منویہ جو ہے وہ ظاہر ہو جائے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ شہوت کے ساتھ ظاہر ہو جائے۔ ٹھیک ہے، یہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک ہے، یہ غیر مفتبی قول ہے، کیونکہ جمہور کے نزدیک مفتبی قول جو ہے وہ یہ ہے کہ فرضیت غسل کے لیے مادہ منویہ جو ہے وہ اپنے مقام سے جدا ہو جائے۔ مقام سے مراد جو ہے وہ پیٹھ ہے، جہاں سے وہ جدا ہو جائے حالت شہوت میں، اگرچہ ظاہر نہ ہو تب بھی غسل فرض ہو جائے گا۔ اب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مسافر ہے یا جو ہے وہ مہمان ہے تو اس کے لیے فقہا نے جو ہے اس قول مرجوح پر عمل کرنے کی اجازت دی ہے، تاکہ اس پر جو ہے وہ اس حیلے کی وجہ سے جو ہے غسل فرض نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو علامہ حسن بن عمار شرف العلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا نا مطلقاً منع ہے قول مرجو پر عمل کرنا، تو اس میں بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ ضرورت ویسے ہی مستثنا ہے۔ ضرورت یا حرج وغیرہ کوئی ایسا معاملہ ہو تو اس میں عند الاحناف بھی قول مرجو پر عمل کرنے کی اجازت ہوتی ہے، جیسے کہ یہ مسافر والا مسئلہ ہے۔ ثم ارسلہ مع ان قولہ هذا خلاف الراجح فی المذهب، پھر فرماتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے مع ان قولہ هذا خلاف الراجح، حالانکہ یہ مسئلہ جو ہے وہ قول راجح کے خلاف ہے مذہب کے اندر، لیکن اجازوا الاخذ به للضرورت، لیکن فقہا نے جو ہے اس قول کو اختیار کرنے کی اجازت دی ہے ضرورت کی وجہ سے۔ تو خود فقہا اناف اس قول کو اختیار کرنے کی اجازت دے رہے، تو ضرورت ویسے ہی مستثنا ہے۔ تو امام حسن بن عمار شرب العلی نے جو ارشاد فرمایا کہ قول مرجو پر عمل کرنے سے اناف جو ہے وہ منع کرتے ہیں مطلقاً، تو اس میں ضرورت مستثنا ہے۔ وَيَنبَغِي أَن يَكُونَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ مَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ الْمُرْغِنَانِ صاحب الہدایۃ فی کتابہ مختارات النوازل، اور فرماتے ہیں کہ چاہیے کہ اسی قبیل سے وہ بھی ہو جو امام مرغنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صاحب ہدایہ ہیں، انہوں نے اپنی کتاب مختارات النوازل کے اندر بیان کیا ہے، وہ ہوا کتاب مشہور، وہ بڑی مشہور کتاب ہے، ینقل عنہ شراح الہدایت، یا ہاں جس روایت کو ہدایہ کے شارحین نے بھی ان سے بیان کیا ہے، وغیرہ، اور ان کے علاوہ نے بھی بیان کیا ہے، حیث قال فی فصل نجاستی، کہ آپ نے اپنی کتاب مختارات النوازل کے اندر فصل النجاست کے اندر یہ بات بیان کی کہ والدم اذا خرج من القروح قلیلا قلیلا غیر سائل فذاک لیس بمانع وان کثر، یہ مسئلہ آپ سب نے سنا ہوگا کہ خون جو ہے وہ اگر قروح سے یعنی زخم سے تھوڑا تھوڑا کر کے نکلے بغیر بہے، فذاک لیس بمانع، تو یہ طہارت کے مانع نہیں ہے، یعنی ناقض وضو نہیں ہے، وہ ان کسورا اگرچہ زیادہ ہو جائے۔
اچھا آپ نے وہ مسئلہ بھی سنا ہوگا کہ اگر جو ہے وہ زخم تھوڑا تھوڑا کر کے نکلے اور آپ اس کو صاف کرتے رہیں، تو اگر وہ بہنے کی مقدار ہے تو ناقض وضو ہے، اور اگر اس کو مجموعی طور پر دیکھا جائے بہنے کی مقدار نہیں ہے تو پھر وہ ناقض وضو نہیں ہے۔ وہ مسئلہ تھوڑا سا مختلف ہے، اور یہ مسئلہ کیا ہے کہ زخم سے خون تھوڑا تھوڑا کر کے نکلا غیر سائل ہو کر، یعنی بہا نہیں، تو فضا کا لیس بمانع، تو یہ ناقض وضو نہیں ہے، طہارت کے معنی نہیں ہے۔ وَإِن كَثُرَا، انہوں نے فرمایا کہ اگرچہ زیادہ ہو، یعنی مجموعی طور پر۔ وَقِيلَ لَوْ كَانَ بِحَالٍ لَوْ تَرَكَهُ لَصَالَ يَمْنَعُ، اور ایک قول یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اگر ایسی حالت میں ہو کہ وہ خون چھوڑ دیا جاتا تو پھر وہ بہہ جاتا، تو پھر ایسی صورت میں وہ مانع طہارت ہے۔ یہ بات ختم کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ثم اعاد المسألة في نواقض الوضوء فقال، پھر صاحب ہدایہ نے اسی مسئلے کو دوبارہ جو ہے بیان کیا نواقض وضو میں، اور فرمایا وَلَوْ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ قَلِيلٌ، اب یہ وہ مسئلہ ہے جو میں نے شروع میں بیان کیا، جو مشہور مسئلہ ہے، وَلَوْ خَرَجَ شَيْءٌ قَلِيلٌ، کہ اگر جو ہے وہ زخم سے کوئی چیز یعنی خون یا پیپ وغیرہ جو ہے تھوڑا کر کے نکلا، وَمَسَحَهُ بِخِرْقَةٍ، اور اس نے اس شے قلیل کو کسی کپڑے کے ساتھ صاف کر دیا، حتیٰ لو ترکا، یہاں تک کہ اگر وہ اس کو چھوڑ دیتا تو یسیل، تو وہ بہہ جاتا، تو لا ينقض، فرماتے ہیں کہ پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وقیلا الی آخری، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ نے قیلا بیان کر کے پھر وہی قول بیان کر دیا۔ تو علامہ شامی فرماتے ہیں وقد راجعت نسخۃ اخرى، کہ میں نے جو ہے اب جب یہ مسائل دیکھے تو میں نے ایک اور نسخے کی طرف مراجعت کی، فرأیت العبارۃ فیہا کذالک، میں نے وہاں پر عبارت کو اسی طرح دیکھا۔ ولا یخفی ان المشہور فی عامۃ کتب المذہب، اور تم پر یہ بات پوشیدہ نہ رہے کہ مذہب کی جو مشہور کتابیں ہیں اس میں جو قول ہے هو القول الثانی المعبر عنہ بقیلا، وہ جو مختار مذہب ہے وہ دوسرا قول ہے ناقض ہونے والا، جس کو صاحب ہدایہ قیلا صیغہ تمریز کے ساتھ لے کر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَأَمَّا مَخْتَارَهُ مِنَ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ، اور رہی بات اس کی جو صاحب ہدایہ نے پہلے قول میں اختیار کیا، فلم ارا من سبقہ الیہ، تو میں نے فقہا میں سے کسی کو نہیں دیکھا جو اس پر سبقت لے گیا ہو یا جس نے اس کو بیان کیا، ولا من تابعہ علیہ بعد المراجعۃ الکثیرۃ، اور میں نے کسی کو نہیں دیکھا جس نے امام صاحب ہدایہ کی متابعت کی ہو اس قول میں کئی کتابوں پر مراجعت کرنے کے بعد، میں نے تو نہیں دیکھا۔ تو جو قیلہ کے ساتھ بیان ہوا ہے وہ قول مشہور ہے، اور وہی قول مفتوی ہے، فہو قول شاذ، تو یہ جو صاحب ہدایت کا پہلا قول ہے جس کو آپ نے بڑی شد و مت کے ساتھ بیان کیا، یہ قول شاذ ہے۔ ولیکن صاحب الہدایت امام جلیل من اعظم مشائخ المذہب، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صاحب ہدایہ نے جو مفتوی قول ہے اس کو قیلہ کے ساتھ بیان کیا، اور جو غیر مشہور قول تھا مرجو قول تھا اس کو آپ نے جو ہے وہ قول اول کے طور پر بیان کیا، تو یہ کیا وجہ ہے؟ صاحب ہدایہ سے غلطی ہوئی ہے، کوئی اور معاملہ ہوا ہے، کیا ہوا ہے؟ تو علامہ شامی فرماتے ہیں بھائی ایسی بات نہیں کرو، صاحب ہدایہ جو ہے وہ امام جلیل ہے، من اعظم مشائخ المذہبی، مذہب حنفیہ کے اعظم المشائخ میں سے، من طبقت اصحاب التخریج والتصحیح کما مر، اور صاحب ہدایہ اصحاب تخریج اور اصحاب تصحیح میں سے ہیں جیسے کہ پیچھے گزرا ہے۔ فَيَجُوزُ لِلْمَعْذُورِ تَقْلِيدُهُ فِي هَذَا الْقَوْلِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ، اب اس قول کا محمل کیا ہے؟ علامہ شامی فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ صاحب ہدایہ نے یہ قول در حقیقت معذور کے لیے بیان کیا، جو معذور شرعی ہوتا ہے اس کے لیے بیان کیا ہے، تو معذور کے لیے ایک صاحب ہدایہ کی تقلید کرنا اس قول میں ضرورت کی وجہ سے جائز ہے۔ فَإِنَّ فِيهِ تَوَسُّعَةٌ عَظِيمَةٌ لِلْأَهْلِ الْأَعْذَارِ، کیونکہ اس مسئلے میں اہل عذر جو ہیں، معذور شرعی افراد جو ہیں، ان کے لیے بڑی وسعت رکھی گئی ہے۔
جو غیر معذور ہے اس کے لیے تو وسعت نہیں ہے، لیکن غور کیا جائے تو معذور کے لیے بڑی وسعت ہے۔ کما بینتہ فی رسالتی المسمد الاحکام المخصصہ بکئی الحمسہ، کہ فرماتے ہیں کہ جو میں نے اپنے رسالے الاحکام المخصصہ بکئی الحمسہ کے اندر بیان کی ہے، ٹھیک ہے جناب، تو یہ در حقیقت معذور کے لیے تھا۔ تو وہی بات ہے کہ دو اقوال ہیں تو دو میں سے مرجوح قول پر بھی کبھی کبھی عمل کیا جاتا ہے ضرورت کی وجہ سے۔ فرماتے ہیں وَقَدْ كُنْتُ ابْتَلَيْتُ مُدَّةً بِكَيِّ الْحَمْصَةِ، علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک عرصے تک کئی الحمصہ میں مبتلا رہا۔ کئی الحمصہ کس کو کہتے ہیں؟ حمصہ تو آپ کو پتا ہوگا، چنے کو کہتے ہیں، چنے کا جو دانہ ہوتا ہے، یا دال کو بھی بعض مقامات پر کہتے ہیں۔ کیون کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو داغ دینا، جلا دینا، ٹھیک ہے۔ یہ اصل میں ایک علاج کا طریقہ ہوا کرتا تھا ایک زمانے میں، کہ جسم کو جو ہے وہ داغا جاتا تھا، جلایا جاتا تھا، اور پھر کیا ہوتا تھا کہ وہاں پر زخم بن جاتا تھا، اور وہاں سے پھر جو فاسد خون ہوتا تھا وہ نکالا جانا جاتا تھا۔ تو جیسے آج کل کے زمانے میں اور پہلے زمانے میں بھی ہوتا تھا کہ حجامہ کروایا جاتا تھا، تو اسی طرح ایک طریقہ علاج اہل شام کے ہاں جو ہے وہ کئی حمصہ کا بھی ہوتا تھا، کہ وہ جو ہے جسم کے متاثر حصے کو جلاتے تھے اور اس کے اوپر پھر چنے کے دانے وغیرہ رکھ کر جو ہے وہ کیا کیا کرتے تھے کہ وہاں سے خون نکالا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو دانے ہوتے ہیں نا، چاول کے دانے یا چنے کے دانے، ان کے اندر ایک صلاحیت ہے کہ یہ نمی کو جذب کرنے والے ہوتے ہیں، تو ان کو رکھ کر جسم کے اوپر باندھ دیا جاتا تھا، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ نمی جو ہے وہ جذب ہوا کرتی تھی۔ تو علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک عرصے تک جو ہے مبتلا رہا کئی حمزہ کے معاملے میں، ولم اجد ما تصح به صلاتی علی مذہبنا بلا مشقت الا علی هذا القول۔ فرماتے ہیں کہ اس وقت جب مجھے نمازوں کا مسئلہ ہوا، کیونکہ بار بار زخم سے خون نکل رہا تھا، تو فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی ایسا قول نہیں پایا جس کی وجہ سے میری نماز جو ہے ہمارے مذہب حنفی کے مطابق درست ہوتی، کیونکہ طہارت کا مسئلہ ہو رہا تھا، تو مشقت بھی ہو رہی تھی، بار بار وضو کرنے کا معاملہ ہو رہا تھا۔ تو فرماتے ہیں میں نے صرف ایک قول پایا صاحب ہدایہ کا، جو انہوں نے یہاں پر بیان کیا تھا کہ بار بار خون نکلتا رہے تو وہ بندہ صاف کرتا رہے، اگرچہ وہ کثیر ہو تو پھر بھی حکم نقض وضو نہیں لگے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ یہی قول تھا جس کی وجہ سے پھر میری نمازیں درست ہوئی۔ لأن الخارج منه وإن كان قليلا لكنه لو ترك يسيل، فرماتے ہیں کیونکہ زخم سے نکلنے والا اگرچہ قلیل تھا خون، لیکن اگر اسے چھوڑ دیا جاتا تو وہ بہنے کی مقدار ہو جاتا، تو فرماتے ہیں کہ وہ ہوا نجس، اور وہ نجس ہوتا وہ ناقض للطہارتی علی القول المشہور، اور وہ جو ہے طہارت کے برخلاف ہو جاتا، وضو کو توڑنے والا ہوتا قول مشہور کے خلاف، قول مشہور کے مطابق، خلافا لما قالہ بعضهم، برخلاف اس قول کے جو بعض فقہا نے بیان کیا، کما قد بینتہ فی الرسالۃ المذکورۃ، جیسا کہ میں نے اس کو اپنے رسالہ مذکورہ کے اندر بھی بیان کیا، ولا یصیر به صاحب عذر، اور فرماتے ہیں کہ اس قول کی وجہ سے کوئی آدمی جو ہے وہ صاحب عذر نہیں رہتا، لأنہ يمكن دفع العذر بالغسل غسل والربط بنحو جلدۃ مانعۃ للسیلان عند كل صلاۃ كما كنت افعله، فرماتے ہیں کیونکہ ہر نماز کے وقت بندہ جو ہے وہ اسے دھو کر دور کرنا، اور اسی طرح جو ہے چمڑے کی پٹی سے بنحوی والربط بنحوی جلدۃ مانعۃ للسیلان، اور اس کو چمڑے کی جو ہے وہ پٹی سے، ایسی پٹی سے کہ جو خون کے بہنے کو جو ہے روک دے، اس کے ذریعے سے جو ہے وہ یہ چیز ممکن ہو سکتی تھی عند کل صلاۃ، ہر نماز کے وقت، کما کنت افعلہ، جس طرح سے میں کیا کرتا تھا، ولکن فیہ مشقت، لیکن فرماتے ہیں اس معاملے میں بڑا جو ہے وہ مشقت تھی، کہ خون کو بار بار روکنا، پٹیوں سے باندھنا، اس کی وجہ سے بندہ صاحب عذر نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے۔
یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ اگرچہ بندہ جو ہے اگر کوئی معذور ہو اور اس کا خون بار بار بہے، وہ غیر مطلب صاحب عذر نہیں بھی بن سکتا، اس کی پاسبلٹی ہے، اس کے امکانات ہیں، وہ ایسے ہیں کہ وہ اس عذر کو دور کر دے، بار بار دھوتا رہے، یا جو ہے وہ ایک سخت پٹی سے بینڈیج سے اس طرح سے بند کر دے کہ خون جو ہے فی الوقت رک جائے ہر نماز کے وقت، تو پھر تو وہ جو ہے صاحب عذر نہیں ہوگا۔ فرماتے میں اس طرح بھی کیا کرتا تھا، ولیکن فی ہی مشقت، لیکن اس میں کیا ہے، ایک بہت مشقت ہے، وہ حرج عظیم، اور بہت بڑا حرج ہے، فَاضْطَرَرْتُ إِلَىٰ تَقْلِيدِ هَٰذَا الْقَوْلِ، لہٰذا فرماتے میں مجبور ہو گیا اس قول مرجو پر عمل کرنے پر۔ ثم لما عافانی اللہ تعالی منہ، لیکن علامہ شامی کا تقوی دیکھیے، فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اس مرض سے عافیت عطا فرمائی تو اعدت صلاۃ تلک المدتی، میں نے اس مدت کی ساری نمازیں دوبارہ دوہرا دی، وللہ تعالی الحمد، اور اللہ ہی کے لیے ساری تعریفیں ہیں۔ تو یہ وہ افراد تھے جو مشقت میں مبتلا ہونے کے باوجود بھی، آپ دیکھیے کہ ان ایام کے اندر تو اپنی نمازیں پڑھی اور وہ نمازیں بھی درست تھیں، لیکن چونکہ قول مرجو پر آپ نے عمل کیا، اس وجہ سے کہ میں نے قول مرجو پر عمل کیا ہے، قول مشہور کو ترک کیا ہے، رخصت کی راہ تو اپنائی، لیکن چونکہ قول مرجو پر عمل کیا تھا تو اس وجہ سے علامہ شامی فرماتے ہیں میں نے اپنی نمازیں دوبارہ دوہرا لی۔ سبحان اللہ۔ بہرحال آج یہیں تک اس کو ہم رکھ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ الکریم صاحب بحر کے کچھ اقوال اور کچھ جو ہے مزید گفتگو آگے آئے گی، اللہ نے چاہا تو ہم اس کو کل دیکھیں گے۔ آج یہیں تک اس کو رکھ لیتے ہیں، کوئی سوال وغیرہ ہو تو ارشاد کرنا۔ جی جناب، کوئی سوال وغیرہ ہے تو ارشاد کرنا۔ چلے ماشاء اللہ، کوئی سوال نہیں۔ جزاکم اللہ تعالی خیر کثیر۔